موت کیا چیز ہے؟ تو مر جاتے ہیں. پیدا ہونے کی درخواست نہیں دی تھی، پیدا کر دیا. کیوں پیدا کیا پتہ کوئی نہیں. حضرت علی نکلے عشاء کی نماز پڑھ کے تو کچھ لوگ تلواریں لے کے کھڑے تھے. آپ نے فرمایا کیوں کھڑے ہو؟ کہا جی وہ خطرہ ہے خارجیوں سے آپ کو شہید نہ کر دیں. فرمانے لگے تم اللہ سے پہرا دے سکتے ہو میرا؟ کہنے لگے اللہ سے تو پہرا نہیں دے سکتے، ہم تو ان خارجیوں سے پہرا دے رہے ہیں. کہ پھر جاؤ سو جاؤ، جب موت کے فیصلے اوپر ہوتے ہیں، جب وہاں فیصلہ ہوگا تو نیچے کوئی روک نہیں سکے گا. جاؤ چلے جاؤ سو جاؤ. تم مرتے کیوں ہیں؟ پھر کوئی جلا دیتا ہے، کوئی بہا دیتا ہے، کوئی مٹی میں ملا دیتا ہے، کوئی پرندوں کے سپرد کر دیتا ہے. پارسی موت کیا چیز ہے؟ میڈیکل سائنس میں اس کے 200 جواب ہیں، 200، اور ایک بھی صحیح نہیں، سارے غلط ہیں. پھر موت کے بعد کچھ ہے یا مر گئے اور مٹی ہو گئے؟ یہ چند سوال میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور پوری دنیا کے انسانوں کو چیلنج ہے کہ اپنے علم سے جواب دو. کسی کے پاس اس کا جواب دو. موت کیا چیز ہے؟ تو مر جاتے ہیں. پیدا ہونے کی درخواست نہیں دی تھی، پیدا کر دیا. کیوں پیدا کیا پتہ کوئی نہیں. اب مرنا نہیں چاہتے، لیکن دائیں بائیں موت کے حملے ہو رہے ہیں. ایک دن مجھ پر بھی ہو جائے گا، آپ پر بھی ہو جائے گا، اور ہم ایک ماضی کی بھولی بسری داستان بن جائیں گے. تم مرتے کیوں ہیں؟ پھر کوئی جلا دیتا ہے، کوئی بہا دیتا ہے، کوئی مٹی میں ملا دیتا ہے، کوئی پرندوں کے سپرد کر دیتا ہے. پارسی وہ اوپر رکھ دیتے ہیں، گدھ آ کے کھا جاتے ہیں. تو یہ موت کیا چیز ہے؟ تھوڑا شروع میں میڈیکل میں نے شروع کیا تھا، تو پھر اللہ نے میرا راستہ بدل دیا. تو موت کیا چیز ہے؟ میڈیکل سائنس میں اس کے 200 جواب ہیں، 200، اور ایک بھی صحیح نہیں، سارے غلط ہیں. کیونکہ وہ انسانی عقل سے ہیں تو نہیں پہنچ سکتے. پھر موت کے بعد کچھ ہے یا مر گئے اور مٹی ہو گئے؟ یہ چند سوال میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور پوری دنیا کے انسانوں کو چیلنج ہے کہ اپنے علم سے جواب دو. کسی کے پاس اس کا جواب دو. موت کون دیتا ہے؟ یحیی و یمیت. مارنے والا بھی اللہ ہے اور زندگی دینے والا بھی اللہ ہے. زندگی موت کا نظام میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. زمین پر نہیں ہے، اوپر فیصلے ہوتے ہیں، زمین پہ فیصلے نہیں ہوتے. حضرت علی نکلے عشاء کی نماز پڑھ کے تو کچھ لوگ تلواریں لے کے کھڑے تھے. آپ نے فرمایا کیوں کھڑے ہو؟ کہا جی وہ خطرہ ہے خارجیوں سے آپ کو شہید نہ کر دیں. فرمانے لگے تم اللہ سے پہرا دے سکتے ہو میرا؟ کہنے لگے اللہ سے تو پہرا نہیں دے سکتے، ہم تو ان خارجیوں سے پہرا دے رہے ہیں. کہ پھر جاؤ سو جاؤ، جب موت کے فیصلے اوپر ہوتے ہیں، جب وہاں فیصلہ ہوگا تو نیچے کوئی روک نہیں سکے گا. جاؤ چلے جاؤ سو جاؤ. تو موت دینے والا بھی اللہ ہے، زندگی دینے والا بھی اللہ ہے. موت کے بعد کیا ہوگا تو وہ بھی ہمارے اللہ نے ہمارے نبی کی زبان سے ہمیں بتایا کہ میرا رب اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین میں زلزلہ آئے گا. اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹے گا. اذا الشمس کورت، سورج پہ نور ہوگا. اور پھر موت کا حکم آئے گا. اور اللہ ایک تو آج فرد کی موت ہے، ایک مرد کی موت ہے، ایک عورت کی موت ہے. ایک دن آئے گا جب اذا الشمس کورت، یہ بھی میرے نبی نے بتایا کہ ایک زلزلے کے ساتھ کائنات کو پھاڑ دیا جائے گا. پھر پہلے آسمان کے فرشتے مار دے گا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتوں آسمان کے فرشتے مار کے اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ ملک الموت اسرائیل سے وہ کہے گا یا اللہ عرش کے فرشتے اور ہم 4 باقی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہے گا جبریل و میکائیل کو موت دے دو. تو اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ ان کو بچا لیں، یہ آپ کے قدیم خادم ہیں. تو اس کو خاموش، فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، میرے عرش کے نیچے سب مریں گے. پھر اللہ کہے، پھر جبریل میکائیل مر جائیں گے. پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ کہیں گے یا اللہ عرش کے فرشتے اور ہم 2، اسرافیل اور اسرائیل. تو اللہ فرمائیں گے عرش کے فرشتے مر جائیں، پھر وہ مر جائیں گے.
پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ وہ کہیں گے یا اللہ اسرافیل اور اسرائیل. تو اللہ فرمائیں گے اسرافیل مر جائے گا. ہن اتنے اللہ تے ہیٹھ اسرائیل. اسا کہ لے ہن میری بھی باری آئی, سارے دی جند کڈی, ہن میری بھی نکلن لگی ہے. تو ہماری طرح اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی, ایڈی طاقتور جان, دڑ 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 دڑ. آواز آئے گی کون باقی؟ تو اسرائیل کی زبان گنگ ہو جائے گی, کہے گے یا اللہ اب تو تیرا یہ غلام ہی باقی. تو اللہ تعالیٰ ایک گرجدار آواز میں کہیں گے مت فإنک خلق من خلق, مر جا تو بھی میری ایک مخلوق ہے. اور اسرائیل ایک چیخ مارے گا مرتے وقت, زمین آسمان کے پرزے ہو جائیں گے. جب اسرائیل بھی مر جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا من کان لی شریکن فلیات, کوئی ہے میرا شریک تو اب آ جاؤ مقابلے میں. پھر اللہ کہے گا من کان لی شریکن فلیات, کوئی ہے میرا شریک تو آؤ میرے مقابلے میں. من کان لی شریکن فلیات, کوئی ہے میرا شریک تو آؤ میرے مقابلے میں. سناٹا. پھر اللہ کہے گا این الملوک, بادشاہ کدھر ہیں؟ این الجبارون, ظالم کدھر ہیں؟ این المتکبرون, تکبر والے کدھر ہیں؟ لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر اللہ خود جواب دے گا للہ الواحد القہار. پھر اللہ کہے گا میں نے انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانی اعیدها, میں نے دنیا بنائی اور مٹا دی, میں اسے دوبارہ بھی کھڑا کر دوں گا. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ, تمہیں اٹھانا, سب کو مارنا اٹھانا ایک کی طرح, جیسے ایک کو مارنا اٹھانا آسان ہے, تم سب کو مارنا اٹھانا آسان ہے. اور پھر ایک دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ ہمیں قبروں سے نکالے گا. جن کی زندگی نافرمانی کی ہوگی وہ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا, ہائے مارے گئے ہمیں کس نے اٹھا دیا. کچھ دعا کرو ہم ان لوگوں میں نہ ہوں. اس تھوڑی سی زندگی کو یہ عیاشی کے لیے نہیں ہے, یہ موج میلے کے لیے نہیں ہے, یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے. سنبھل کے چل, کل پاؤں میرا کاسا سر پہ جو آ گیا, بولا سنبھل کے چل سر راہ گزر, میں بھی کبھو کسی کا سر پر غرور تھا. تو یہ وجود ڈھانچہ میں بدلنے والا ہے, ڈھانچے میں ہم ڈھلنے والے ہیں, ہڈیاں بکھر جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ جب سب کو ایک دم کھڑا کرے گا تو کہیں گے من بعثنا من مرقدنا, یہ ہمیں قبروں سے کس نے اٹھا دیا. تو جو اللہ کو راضی کر کے گئے ہوں گے وہ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون, آج وہ دن آ گیا جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر دی تھی. اور پھر لوگوں کو ہانکا جائے گا, عراۃً ننگے, حفاتً ننگے پاؤں, حاسراً ننگے سر, ننگے پاؤں, ننگے سر, ننگے بدن, سب میدان معاشر کی طرف چلیں گے. آپ نے فرمایا جب لوگ نکلیں گے اللہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا, اس کے بعد پھر مجھے کپڑے پہنائے گا, اور اس کے بعد پھر اللہ بلال کو کپڑے پہنائے گا, اور اس کے بعد سارے مؤذنین کو کپڑے پہنائے جائیں گے. باقی یہ ڈگریاں یہیں رہ جائیں گی. وہاں اذان دینے والے کی قدر دیکھو کہ نبیوں کے بعد ان کو کپڑے پہنائے جا رہے ہیں. معمولی سا تاجر بھی بیچارے کو ڈانٹ دیتا تو حالی تک اذان نہیں دیتی, تو کتنے دفعہ ہو گیا تو حالی تک اذان نہیں دیتی. تو پھر جب اس طرح پیپر چھوڑے جائیں گے نا, یہاں تو آپ کو پیپر پکڑائے جاتے ہیں, وہاں پیپر چھوڑا جائے گا, اور کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا خود بخود, کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا. جس کے الٹے ہاتھ میں آئے گا کہے گا ہائے مارا گیا, یا لیتنی لم اوت کتابیا, یہ پیپر میرے ہاتھ میں کیوں آ گیا. ولم ادر ما حسابیا, مجھے تو پتہ نہیں تھا حساب ہوگا. یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادر ما حسابیا, یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیا ہلک عنی سلطانیہ. وہ کہے گا ہائے میں مر گیا, میں نے واپس کر لو, میں دوبارہ لاہور بڑے چنگے کام کرنا ہے, بڑا نیک بن کے چلنا ہے. لگے گا خذوہ فغلوہ, اس کو پکڑو اور جکڑ دو. او میرے بچوں, جہنم کی آگ سے سوئی کے ناکے جس میں دھاگا ڈالتے ہیں اتنا سوراخ کر دیا جائے, اور اس سے جو آگ کا شرارہ نکلے گا وہ پوری کائنات کو جلا کے راکھ کر دے گا,
اور وہ انسان وہاں گریں گے. اس نے نافرمانوں کو جانا پڑے گا. جو یہاں شرابیں پیتے رہے ان کو آگے جہنم کی گندگی پلائی جائے گی، وہ حوض کوثر نہیں پی سکتے. جو یہاں فحاشی کا شکار ہوئے انہیں وہاں جہنم کی گندگی پلائی جائے گی، وہ جنت کے پانی نہیں پی سکتے. جس کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا کہے گا ہو مقرؤ کتابیہ، وہ نعرہ لگائے گا، وہ میں پاس ہو گیا، وہ میرا پیپر ویکھو. ہم جو سینٹرل ماڈل سکول بہت ٹاپ کا سکول تھا 60s میں. 3 سکول بڑے تھے، ایک ایچسن، ایک سینٹ اینتھنی اور ایک سینٹرل ماڈل. میں نے سینٹرل ماڈل میں پڑھا. تو ہاسٹل میں سارے تقریباً ہم زمینداروں کے لڑکے تھے. تو جو کچھ تھوڑے تھے جابین والدین کے لڑکے وہ تو پڑھتے تھے شوق سے، اور جو ہم تھے ہمیں وہ زمین کا خمار ہوتا تھا، ہم پڑھتے نہیں تھے، وہ نقل مار کے پاس ہو جاتے تھے. تو وہ مجھے ایک عبد الواحد میرا روم میٹ تھا، اس کا نقشہ مجھے یاد آ رہا ہے اس آیت کے پیچھے. تو وہ بالکل ماشاءاللہ ہمیشہ ہی نیچے سے ہی فرسٹ آیا کرتا تھا. تو وہ میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا تو اس کے ہاتھ میں ایسے پیپر، ویکھو میں پاس ہو گیا جی، او میں پاس ہو گیا جی، او میں پاس ہو گیا جی، ویکھو ویکھو. تو مجھے اب وہ عبد الواحد یاد آتا ہے کہ اللہ کی قسم یہی منظر ہوگا جب سیدھے ہاتھ میں آئے گا نا پیپر. تو جب مرد عورت کہیں گے او ویکھو میں پاس ہو گیا، او ویکھو میں پاس ہو گیا، او ویکھو میں پاس ہو گیا، تو وہ کہیں گے تو پاس کیسے ہوا؟ وَكَإِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَّ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے تو میں تیاری کرتا رہا. نمازیں پڑھی، سچ بول. آخرت کی تیاری کوئی مشکل ہے؟ اللہ کو ایک مانو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لا الہ الا اللہ. محمد مصطفیٰ کو اس کا رسول مانو، آخری رسول ہیں، ان کے بعد رسول کوئی نہیں. پھر 5 نمازیں ہیں، کون سی مشکل ہے؟ پہلی قوموں پہ 2 نمازیں فرض تھی، ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں. اور سفر میں عادی ہو جاتی ہے. رمضان کے 1 مہینے کے روزے ہیں، زکوٰۃ 2 منٹ کا کام ہے، حج 5 دن کا کام ہے. یہ تو عبادت کا ڈھانچہ ہے. باقی زندگی میں سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، دیانتداری کرو، دھوکہ نہ دو، اخلاق اچھے کرو، گالی گلوچ نہ کرو، رزق حلال کماؤ، رزق حرام نہ کماؤ. ماں باپ کے آگے سر جھکا کے بیٹھو. میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا مسجد میں اور سورت فاتحہ بھی شروع کر چکا ہوتا اور آواز آتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا. میں کہتا جی اماں جی، جو نبی ہو کر نماز توڑ دے، فرض نماز ماں کے لیے. آج کی ماؤں کو بیٹے آنسو رلاتے ان کے روے. آپ سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا جب بیٹیاں ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی. خاص طور پر بیٹیوں کا نام لیا. جب بیٹیاں بھی ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی تو اللہ قیامت کو قائم کر دے گا. تو ابھی وہ خوشی میں کہہ رہا ہوگا ویکھو 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 ویکھو، تو اللہ تعالیٰ کی آواز آئے گی فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ،